السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ششم کے اسلامیات کا جو لیکچر ہے پہلا پیج نمبر 3 نکال لیں سب بچے۔ پہلے آپ پیج نمبر 3 نکالیں گے نا، صفحہ نمبر 3، اس پر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی اللہ پر ایمان۔ ایمان کا لفظی مطلب کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی میں 5th کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، تصدیق کر لینا، یقین کر لینا۔ اور کس بات پر یقین کر لینا؟ کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو احکامات اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچائے ہیں، ان احکامات پر یقین رکھنے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے نا اپنی زندگی میں، کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے آپ نے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، کیسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ باتیں جن کا تعلق ہمارے ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں، ان کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک ہے ایمانیات، یعنی دل و دماغ کا یقین جس پہ ہے، اور دوسرا ہے عبادات و معاملات، جو معاملہ زندگی میں ہم پیش آتے ہیں، ان عبادات اور معاملات، زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، یہ طور طریقے جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ ان کے سے بھی تعلق ہے ایمان کا، ٹھیک ہے نا۔ ہدایات کا، جو ہدایات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، ان کا دو تین چیزیں، ایک تو یقین کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا یہ ہے کہ اعمال کیا ہے۔ جو یقین کا تعلق ہے تو وہ ایمانیات کا۔ ایمانیات میں آپ کا اللہ، اس کے رسول، فرشتے، کتابیں، اللہ کی کتابیں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی ایمانیات میں ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، فرشتوں پر یقین ہونا چاہیے، کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ہم دل و زبان سے تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ یہ کلمے کے ذریعے کرتے ہیں۔ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، پہلا کلمہ، اس کے ذریعے ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے نا تو کلمہ پڑھتا ہے اور پھر دین اسلام میں داخل، پھر اس کے بعد قرآن، رسول، نبی، تمام چیزوں پر یقین اس کا ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تمام ہدایات ہمیں مختلف نبیوں سے ملی، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اس کائنات کا نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے۔ اگر اللہ نہ خدا نہ خاصہ 2 ذاتیں ہوتی تو یہ نظام اس طریقے سے، اس نظم و ضبط سے نہ چل سکتا، کیونکہ نا اتفاقی جنم لیتی اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے اس صفحے کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی میں آپ کو میننگ سمجھا رہی ہوں۔ اب میں یہ ریڈنگ کرنے لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹیچر نے ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، تصدیق کر لینا، کسی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ہدایات اور احکامات اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی ہدایات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن لے کر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ان پر پختہ یقین رکھنے کو ہم ایمان کہیں گے۔ ایمان مجمل میں اسے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام دیا گیا ہے۔ ایمان مجمل جو ایک ایمان کے کچھ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل اس میں یہ اقرار باللسان، زبان سے، اور تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنے کا نام دیا گیا ہے اس کو، یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ منافق کی طرح نہیں کہ ظاہر میں مسلمان اور اندرونی طور پر کافر، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پڑھ کے بھی پتہ چل گیا، میں صرف ایمان آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ان کی دو قسمیں، ان میں سے ایک جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے اسے ایمانیات کہتے ہیں، اور دوسری وہ جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، انہیں عبادات و معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں رہنا، عبادت کرنا، یہ تمام قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس طرح پڑھی جائے یہ نہیں سمجھایا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے بتایا ہے۔ ایمانات میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت یعنی جب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا پر ایمان لانا شامل ہے۔ یہ تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو ہماری ایمانیات ہوں گی۔ یعنی ایمان تو یہ ہے نا کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے رسول کو، پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے یقین کرنا ہے، فرشتے، رسول، یوم آخرت، الہامی کتابیں، یہ تمام چیزیں 5 چیزیں ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان اور دل سے اس بات کا پختہ یقین اور اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کی ہے۔ اس کو پیدا کرنے اور اس کا نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زمین اور آسمان کے اس کے قبضہ قدرت میں، کائنات کی کوئی شے سے پوشیدہ نہیں۔ انسان کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات سے واقف، وہی رزق دیتا ہے، زندگی اور موت کا اسی کے پاس ہے، وہ اکیلا معبود ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کی ذات ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مد مقابل یا برابری کرنے والا نہیں۔ یہ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے، لیکن سمپل ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ جو ہماری نظروں کے سامنے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیدا کیا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اب اس کا کوشچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1، ایمانیات۔ یہ لفظ ایمانیات لکھا ہوا ہے بچوں، یہ اصل میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی لکھتے وقت۔ ایمانیات سے کیا مراد؟ ایمانیات سے مراد میں نے آپ کو بتایا وہ یقین، ہمارا تعلق، وہ احکامات جن کا تعلق ہمارے یقین اور دماغ سے ہے، اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ اس کا اور نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ بھی پڑھا ہے نا ہم نے کہ اللہ ایک ہے، اس کا تمام دنیا کے نظام کو وہی چلا رہا ہے۔ اس کا آنسر سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ان کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں آسمانی کتاب، رسولوں اور یوم آخرت شامل ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں شامل ہیں اس کے اندر، ایمان کا حصہ ہیں یہ ایک طرح سے۔ جب ہم ان چیزوں پر یقین رکھیں گے تو تب ہماری ایمانیات مکمل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان اور دل سے اس بات کا پختہ یقین اور اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے اور اس کا نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ایک آنسر ہے، اور یہ چیپٹر تو ابھی بہت لمبا ہے، لیکن ایک کوسچن آپ کا کمپلیٹ ہوا لانگ والوں میں سے۔ اللہ حافظ بیٹا، آپ لوگوں نے یہ کام کرنا۔